صحابہ کے مسلک کو لے کر کے آج بہت ساری باتیں ایسی ہیں میرے عزیزوں سنیوں، آج تمہیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھ کر کے چلنا ہے۔ اب معاشرے میں جیسے وہابیت کے جراثیم پھیلے تھے پہلے ایک زمانہ ہو گیا، 100 سال گزرنے کو آ گئے، لیکن جہاں سعودی ڈھیلا پڑا وہابی بھی ڈھیلے پڑنے لگ گئے، کیونکہ یہ سارا ریال کا کرشمہ تھا اور سب پورے سعودی ریال اور ڈالر سے چلتے تھے۔ ریال کی ویلیو کم ہو گئی، اب وہ آ بھی نہیں رہے، بٹ بھی نہیں رہے، جس کی وجہ سے فتنہ کم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جو فتنہ جنم لے رہا ہے وہ ایرانیوں کا فتنہ ہے، رافضیوں کا فتنہ ہے، شیعوں کا فتنہ ہے۔ یہ بھولے بھالے سنی مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ان کو معلوم ہے کہ یہ سارے سنی اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے، اہل بیت کے نام پر ان کو گمراہ کر دو۔ وہ اپنے عقائد ہمارے درمیان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو ان کے قدموں پہ جان دینے کو تیار ہوں۔ میں جہاں حسنین کریمین کی بات آئے گردن لے کر میدان میں تیار ہوں۔ ہر سنی کا ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم ان ائمہ اطہار اور یہ جو اہل بیت ہیں ان کے لیے تو جان فدا کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ شیعوں کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سنی اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو بلیک میل انہی ناموں سے کیا جائے۔ تو یہ آتے ہیں ہمارے درمیان الگ الگ پردے اوڑھ کر کے، الگ الگ لباس اوڑھ کر کے آتے ہیں، اور تمہارے اندر وہ بیکٹیریا، وہ جراثیم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے عقیدے ہیں۔ اگر میں وہ عقیدے کھولوں تو یہاں بڑی طویل بحث چلی جائے گی، میرا ٹاپک ہی ہٹ جائے گا۔ بعد میں بات یہ ہو جائے گی کہ پوری تقریر اسی پر ہونا پڑے گی کہ ان کے عقائد آج جامع ازہر میں ہم نے پڑھا بھی ہے۔ یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو انبیاء اکرام سے افضل کہتے ہیں۔ ہم بھی حضرت علی کی محبت اور ان کی تعظیم کو اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سے بڑھ کر کے نہیں، نبی سے بڑھ کر کے کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق بعض شیعہ تو یہاں تک کہتے ہیں، معاذ اللہ اب بھی موجود ہے انٹرنیٹ پر ایسے ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، کچھ شیعہ یہ تک کہہ جاتے ہیں اللہ فاطمہ زہرا کے گھر کو اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایسے جملے ہیں جس کو کہنے سے بھی دل کتراتا ہے۔ اہل بیت کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن ان کو خدا کے درجے تک پہنچانا یہ شرک ہے۔ یہی تو عیسائیوں نے کیا۔ عیسائی پہلے صحیح مومن تھے، لیکن چلتے چلتے بعد میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، حضرت مریم کو خدا کی بیوی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح شیعہ بگڑ گئے۔ سارے شیعوں کی بات نہیں کر رہا، اس میں کچھ فرقے ہیں جو غلات ہیں، غالی شیعہ ہیں، اللہ ان کی نحوستوں سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے میرے عزیزو، اہل سنت و جماعت کا دامن کبھی ترک نہ کرنا، کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ ایسا درمیانی راستہ ہے جس مسلک میں آج ہمیں صحابہ کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے اور اہل بیت اطہار کی تعظیم بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہاں ایک بال برابر بھی ہمیں ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیا جائے گا، ایک بات سمجھ کر کے چلیں۔ اور جب ایسے موضوعات چھڑ جائیں کہیں مجلسوں میں، یہ بات بھی سمجھ کے چلو، صحابہ کو ایک طرف لے کر کے، اہل بیت کو ایک طرف لے کر کے، آج انٹرنیٹ پر کچھ ایسے مناظرے کرنے والے ہیں، فیس بک کے مناظر بہت سے ہیں، سوشل میڈیا کے بڑے بڑے مناظر ہیں، نکڑ پر بیٹھ کر کے اور گٹر پہ بیٹھ کر کے مناظرے کرتے رہتے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ صدیق اکبر افضل ہیں، کہ مولا علی افضل ہیں، فاطمہ زہرا خطا پر تھیں، کہ حضرت ابو بکر خطا پر تھے۔ معاذ اللہ، تم ہوتے کون ہو ان باتوں کو چھیڑنے والے؟ 14 صدیاں گزر گئیں، نہ تم ان کے زمانے میں ہو، نہ تمہارے باپ داداؤں نے انہیں دیکھا ہے، اور آج بیٹھ کر کے تمہارا ایمان کتنا ہے، تمہارا عمل کتنا ہے، تمہارا علم کتنا ہے، اتنی مقدس ہستیوں پر تم آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہو۔ ان بحثوں کو چھوڑو، شیطان یہاں تمہارا ایمان تباہ کر دے گا۔ جب ایسی باتیں آ جائیں، صحابہ اکرام کے آپس کے جو بھی معاملات ہوئے ہیں، تو ان باتوں کو جب بھی کوئی تمہارے درمیان چھیڑے تو اتنا کہیں کہ ان دونوں کا معاملہ وہ حل کرے گا جو ان دونوں سے بڑا ہوگا۔ میں کون ہوں؟ میں تو 14 صدیوں کے بعد آیا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ ہوں۔
اگر ان صحابہ کے درمیان کچھ معاملات ہوئے ہیں تو اللہ موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرپرست ہیں، دیکھا جائے گا قیامت کے دن ان کے جو بھی معاملات ہوں گے اللہ ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ تم کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ اکرام کی بات آئے، اہل بیت کی بات آئے، یا ان کے آپسی کچھ بھی معاملات کی بات آئے تو وہاں سے اپنا دامن اٹھا لینا، فوراً اس محفل کو چھوڑ دینا، اپنی رائے دینے کی بھی کوشش مت کرنا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، یہ تمام معاملات میں اپنی رائے بھی مت دو، اس لیے کہ پھر تمہاری بھی پکڑ ہوگی۔ جس دن تم یہ کہو گے تو قیامت کے دن تم سے بھی پوچھا جائے گا تم ان دو بڑے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے، پہلے تو بتا تیرے اعمال کہاں ہے، تم فیصلہ کرنے کے قابل ہو؟ اس لیے میرا تو طریقہ یہ ہے، جب بڑوں کی بات آئے، بزرگان دین، سلف صالحین، صحابہ تابعین کی بات آئے، کچھ بھی ان کے درمیان اگر اختلاف بھی ہوا ہو تو ان تمام اختلافات کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، وہ احکم الحاکمین ہے، قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔